بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ پاکستان اور ازبکستان دو برادر اسلامی ممالک، ان کے درمیان بہت ساری مماثلتیں ایسی پائی جاتی ہیں جو ان دونوں کے درمیان نہ صرف بطور ریاست کی سطح پہ بلکہ عوام الناس کی سطح پر محبتوں کی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ازبکستان سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اندر ایک ایسا اسلامی ملک ہے جس کے ہاں ایسی جو اپنے بہت سارے مسلم مشاہیر کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کے اندر اپنا ایک منفرد مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں اور بالخصوص اسلامی تاریخ کے اندر علم کے حوالے سے مطالعہ کرنا شروع کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ عرب شریف کے بعد سب سے زیادہ جس خطے نے دین اسلام کی خدمت کی، اس کے مختلف شعبہ جات میں نامور شخصیات کو پیدا کیا، وہ خطہ جو ہے وہ ازبکستان کا خطہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اگر حدیث سائنسز کی بات کی جائے تو امام بخاری اور امام ترمذی جیسی شخصیات وہاں پیدا ہیں، اور اس ملک کے اندر جو ہے ان کے ساتھ اس ملک کے ساتھ ان کی ایک وابستگی ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو تصوف کے حوالے سے شاہ نقشبند جیسی شخصیت وہاں موجود ہے، امام ماتوریدی جیسی شخصیت وہاں پہ موجود ہے۔ سائنس کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ البیرونی سے لے کے خوارزمی تک جتنے نامور لوگ مسلم سائنٹسٹ ہوئے جنہوں نے دنیا کو اس جدید سائنس کی بنیاد فراہم کی ہے، ان کا تعلق بھی ازبکستان کے ساتھ ہے۔ ازبکستان 1991 کے اندر 1 سپٹمبر کو آزاد ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ ازبکستان کی آزادی کے پہلے دن سے ہی جن ابتدائی طور پہ چند ممالک نے ازبکستان کو بڑے والہانہ انداز میں قبول کیا، اسے تسلیم کیا، ان میں سے ایک ملک پاکستان تھا، اور اس کا سبب یہی ہے کہ حقیقت میں یہ محبت ازبکستان کے ساتھ تو ہے ہی ہے، اس کی اس وقت کی موجودہ جو عوام ہیں ان کے ساتھ بھی، ہمارے ازبک بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہماری محبت ہے، لیکن در حقیقت یہ محبت امام بخاری اور شاہ نقشبند کے ساتھ ہماری محبت ہے، ان مشاہیر کے ساتھ محبت ہے جنہوں نے دین اسلام کو اس طرح کا ایک عظیم الشان علمی خزانہ اور سرمایہ عطا کیا۔ سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ازبکستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ایک بڑے عظیم الشان اور دیرینہ تعلقات ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ازبکستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اسی دن ہی قائم ہو گئے تھے جس دن ازبکستان کی سرزمین پر پہلے شخص نے کلمہ پڑھا تھا۔ اسی نسبت اور تعلق سے ہمارا اور ازبک بہن بھائیوں کا آپس میں ایک رشتہ قائم ہوا، اور الحمدللہ اس کے اندر ہر آن مستقل جو ہے وہ محبت میں برکت ہوتی جا رہی ہے، اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان اور ازبکستان کے جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک بہت تاریخی، تہذیبی، ثقافتی، سماجی، دینی اور زمینی تعلقات جو ہیں وہ آپس میں محبتوں کا جواز ہیں، اور یہ یقیناً ان تعلقات میں بہتری کے لیے اور ان کے اندر مزید گرم جوشی پیدا کرنے کے لیے دونوں طرف کی حکومتیں تو یقیناً اپنے اپنے درجے پہ کام کرتی رہتی ہیں اور اس پہ ہوم ورک ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ محبت جو ہے صرف ریاستوں کی سطح پر آپس میں نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ دونوں جانب کی عوام جو ہے وہ بھی آپس میں ایک والہانہ محبت اور تعلق کا جذبہ رکھتی ہیں۔ اسی جذبے کے تحت پاک ازبک فرینڈشپ کونسل جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا گیا، اور بنیادی طور پہ یہ جس طرح پاکستان کے اندر ازبکستان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے، اور لوگوں کو ازبکستان کی ثقافت، تاریخ اور اسلام کے ساتھ وابستگی اور اسلام کے لیے ان کی جو خدمات ہیں ان سے آشنائی کا ایک ذریعہ ہے، بالکل اسی طرح پاک ازبک فرینڈشپ کونسل کا ازبک چیپٹر جو ہے وہ وہاں کے رہنے والوں کے دلوں میں پاکستان کے مشاہیر، پاکستان کی نامور شخصیات اور ان کا ایک تہذیبی جو کنٹریبیوشن ہے اور مذہبی حوالے سے جو اس خطے کا یعنی مملکت خدا داد پاکستان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس سے جانکاری کا ذریعہ بن رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا دلچسپ فورم ہے جہاں پر عوامی سطح پر سفارتی وہ جو بنیادی طور پہ تقاضے اور لوازمات اور تکلفات ہوتے ہیں ان سے ایک درجہ آگے جاتے ہوئے خالص پبلک ٹو پبلک آپس کے اندر ایک رابطہ قائم ہو رہا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ مختلف شعبہ جات اس کے قائم ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر مختلف شعبوں سے وابستہ شخصیات جو پاکستان میں اپنا ایک حوالہ رکھتی ہیں، اور بالکل انہی شعبوں میں کچھ ایسی نامور شخصیات جو ازبکستان میں اپنا حوالہ رکھتی ہیں، ان کے درمیان یہ ایک رابطے اور گویا پل کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ہم اس فورم کے ذریعے جہاں پر کسی درجے پہ ثقافتی سطح پر دونوں ممالک کی جو خوبصورتیاں ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب لانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، بلکہ یہ فورم جو ہے ایک درجہ آگے جاتے ہوئے اب ایک
جو فائنینشیل ایکٹیویٹی ہے، اکنامک کی ایک ایکٹیویٹی ہے، بزنس کی ایکٹیویٹی ہے، اس کے اندر بھی آپس میں ایک دوسرے دونوں ممالک کے قریب لانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے دونوں ممالک پہلے سے ہی بہت سارے فورمز پر اکٹھے ہیں، جن میں یونائٹڈ نیشنز شامل ہے، OIC شامل ہے، شنگھائی تعاون تنظیم شامل ہے، ایسی فورمز پر بھی دونوں ممالک حکومتی سطح پر جہاں آپس میں اکٹھے ہیں، اسی طرح عوام الناس کی سطح پر پاک ازبک فرینڈشپ کونسل ایک ایسا خوبصورت پلیٹ فارم ہے جس پہ دونوں طرف کے عوام اپنے اپنے شعبہ جات کے نامور شخصیات کے ساتھ ایک دوسرے کی، یعنی دونوں ممالک کی تہذیب، ان کی اقدار، ان کا رہن سہن، ان کی خوبصورتیاں ان سے آشنائی حاصل کرنے کے حوالے سے، ان کے بارے میں علم حاصل کرنے کے حوالے سے اکٹھے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف یہ ہے کہ رابطے کا ذریعہ بن رہے ہیں، بلکہ اس خیر کو ایک دوسرے تک منتقل کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہوم ورک کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کے اندر جو انتہائی قدیم پرانے بین الاقوامی تجارتی راستے ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی نمایاں راستہ جو تھا وہ سلک روٹ تھا، جس کی اہمیت کسی زمانے میں بھی کم نہیں رہی، اور اسی کی وجہ سے ازبکستان اور سینٹرل ایشین سٹیٹس جو ہیں انہیں ڈبل لاک کنٹری ہونے کے باوجود، ڈبل لینڈ لاک کنٹری ہونے کے باوجود ان کی اہمیت کو، ان کی تجارت کو کبھی کم نہیں ہونے دیا اس ٹریڈ روٹ نے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سی پیک کا آنا ہے اس خطے کے اندر، اور سی پیک کا آغاز بنیادی طور پہ ان سارے ممالک کی تجارتی سرگرمی کو کئی گنا کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے، اور پاکستان اور ازبکستان کے درمیان اس سی پیک میں اکٹھے ہونے کے حوالے سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے چند سالوں کے اندر تجارتی حجم جو ہے وہ بھی کئی گنا بڑھنے جا رہا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بنیاد پر جہاں ازبکستان کو پاکستان کی گوادر جیسی پورٹ، کراچی جیسی پورٹ تک آنے کا موقع ملے گا، بلکہ اس کی دوسری طرف ہمارے لیے، یعنی بطور پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی اس کے اندر بہت سارا خیر کا پہلو ہے کہ ہم پہ بھی سینٹرل ایشین سٹیٹس، ان کی تجارتی منڈیاں جو ہیں ان کے دروازے کھلیں گے، اور نہ صرف وہ بلکہ اس سے آگے کی جو دنیا ہے، اور پھر ایک درجہ آگے جاتے ہوئے روس سے ہوتے ہوئے یورپ تک کے اندر جو ہے وہ براہ راست ہماری روڈ کے ذریعے سے ایک رسائی ہونا شروع ہوگی۔ اور اسی سلسلے میں جو ایک بہت بنیادی اور بڑا کلیدی کام یہ ہے کہ جب سے ازبکستان، پاکستان اور افغانستان نے آپس میں ایک معاہدہ کیا ہے کہ ایک ریل کا ٹریک جو ہے وہ ڈیزائن کیا جائے جو ازبکستان سے چلے گا، تاشکند سے چلے گا اور کابل آئے گا، اور کابل سے ایک درجہ آگے آتا ہوا یہ پشاور سے ہوتا ہوا کراچی پہنچے گا اور گوادر پہنچے گا، گویا یہ اس پورے خطے کے اندر ایک زبردست قسم کی تجارتی سرگرمی کا ذریعہ بنے گا۔ ازبکستان گورنمنٹ جو ہے، ازبکستان بنیادی طور پہ کئی سالوں سے سینٹرل ایشیا کے اندر جو چند ممالک جن کے ہاں معیار تعلیم بہت بہتر ہے ان میں سے ہے، اسی وجہ سے دنیا بھر کے اندر جو ورلڈ رینکنگ ہے یونیورسٹیز کی اور تعلیمی اداروں کی، ان میں بھی ازبکستان کا ایک نمایاں نام اور مقام ہے۔ اور پاکستان کے حوالے سے اور پاکستانی طلباء کے حوالے سے ان کے یہاں ایک خاص طرح کی کشادگی پائی جاتی ہے۔ اس وقت بھی ان کی طرف سے ہر سال سرکاری طور پر ایک بڑی تعداد میں پاکستانی طلباء کو وہاں پہ اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے۔ اس وقت میڈیکل کی یونیورسٹیز میں، انجینئرنگ کی یونیورسٹیز میں اور ایگریکلچر کے حوالے سے پاکستان سے طالب علموں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے۔ الحمدللہ اس وقت بھی کوئی 5,500 سے زائد طلباء، پاکستانی طلباء وہاں پر میڈیکل کے شعبے میں، انجینئرنگ کے شعبے میں اور باقی شعبہ جات کے اندر جو ہے وہ زیر تعلیم